آیت نمبر 37 سورہ اعراف، فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا. اب اللہ کے ہاں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور جھوٹ باندھا. نقص کو منسوب کر دیا اللہ کی طرف، نقص اللہ کی طرف نکال دیا. او کذب بآیاتہ، یا اس کی حق بیان کرنے والی واضح آیات کو جھٹلا دیا. واضح سے کیا مراد؟ صراط مستقیم، وہ ہدایات جو صراط مستقیم کے لیے تھی. تو دیکھیں اس آیت میں کیا معلوم ہو رہا ہے، انسان حق کا انکار کیسے کرتا ہے؟ جب کسی اور پر اعتماد کرتا ہے تب وہ حق کا انکار کرتا ہے. کسی کو اپنے مال پر بھروسہ ہوتا ہے اس لیے وہ حق کا انکار کرتا ہے، اور کسی کو عزت پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ حق کا انکار کر دیتا ہے. اور اس آیات میں دیکھیں انسان اپنی گمراہی پر کب گواہی دیتا ہے؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی بچانے والا نہیں، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کوئی موت کو ٹال نہیں سکتا، پھر وہ کیا کرے گا؟ گمراہی پر گواہ بنے گا. انسان اپنی گمراہی پر کب گواہی دیتا ہے؟ جب اس کو یہ یقین ہو کہ موت نہیں ٹل سکتی. ٹھیک ہے نا؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا. کیا مطلب لکھے ہوئے میں سے حصہ ملے گا؟ تقدیر میں سے برائیوں کی طرف، کفر کی طرف لوٹے اور چکھنے کو جہنم تھی. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات پا دیں گے. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے. کیا مطلب وفات دیں گے؟ سرکش لوگ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنیں گے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں، جو اطاعت سے بھاگتے تھے، یہ اور خود پسندی کے کام تھے ان کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اپنے اعمال کا بدلہ لینا نہیں چاہیں گے، یہ نہیں چاہتے ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے یہ عمل کیے ہیں. قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قالوا، فرشتے کہہ رہے ہیں. این ما کنتم تدعون من دون اللہ، یعنی تمہارے خود ساختہ بنائے ہوئے رب کہاں ہیں؟ اب کہاں ہیں تمہارے وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے؟ اب تو ضرورت ہے ان کی مدد کی، بلاؤ ان کو. جب ہم لینے آئے ہیں، ہم سختی کرنے لگے ہیں، ضرورت تھی، اب ان کو بلاؤ، پکارو انہیں. کیوں پکارو؟ تاکہ وہ آئیں اور بلائیں دور کریں اب جو تم پر سختیاں ہونے لگی ہیں. قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے. دیکھیں کیسی گواہیاں ان کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ایک ایک چیز سامنے واضح کر کے بتا رہے ہیں. کہیں گے وہ تو سب ہم سے گم ہو گئے، وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ قالوا ضلوا عنا. یہ کیا ہے؟ یہ حسرت کا جواب ہے. حسرت سے کہہ رہے وہ تو غائب ہو گئے، ہمیں ان سے مدد کی، بھلائی کی، فائدے کی کوئی توقع ہی نہیں رہی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود گواہی دے رہے ہیں کس چیز کی؟ اپنے کفر کی اور اپنے شرک کی. اعتراف کر لیا. یہ آیت دلالت کرتی ہے مشرک اپنے شرک کا اعتراف کر کے ہی وفات پاتے ہیں. اس آیت نے ہمیں کیا بتایا؟ مشرک اپنے شرک کا اعتراف کر کے ہی مرتا ہے، ایسے نہیں مر جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت میں اس چیز سے محفوظ رکھے. بہت اللہ سے دعائیں کیا کریں، دعا کرتے رہا کریں چلتے پھرتے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا پڑھتے رہا کریں. لا الہ الا اللہ. تبھی تو کہا تھا یہ کلمہ زمین آسمان کسی کڑے میں بند ہو جائے تو یہ کلمہ ان کو توڑ کے کھول دے گا. لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں. اور کسی کو لگے کہ میرا جادو یا میری کوئی آزمائش بہت بڑی ہو گئی ہے، نہیں ختم ہو رہی، تو علماء کہتے ہیں انتہائی غور و فکر سے یہ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اس کو ایسے جیسے بادل چھٹتے ہیں ایسے دور کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بہت بڑا بلند کلمہ ہے. یہ آیت نمبر 38 سورہ اعراف.
قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم. بہت لمبی ہے.